کل هو اللہ احد، یہی کہا سب نے۔ تو یہی بات ہوتی ہے گائز کہ اگر آپ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے تو پہلی بات تو آپ کا دل نرم ہوگا، ٹھیک ہے؟ آپ سب کی ساری پریشانیوں کو دور کرنے والا وہ ایک ہی رب ہے، وہ آپ کا رب ہے، بس تبھی آپ کچھ کر پاؤ گے، ٹھیک ہے؟ اوکے 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 ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وآل آل محمد۔ سب لوگ ابھی تک آئے نہیں ہیں بٹ کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ۔ چلیے بسم اللہ کرتے ہیں۔ میں چیٹ سیکشن آف کر رہا ہوں گائز، ٹھیک ہے جی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ سب کو سب سے پہلے تو خوش آمدید آج کی قرآن اردو ٹرانسلیشن میں۔ اینڈ ہم نے اس سے پہلے کی جو 2 ایپیسوڈ تھے، 2 لیکچرز تھے، اس کے اندر ہم نے سورہ الفلق اور سورہ الناس، یہ 2 سورہ ان کے بارے میں سنا تھا، ان کے بارے میں سمجھا تھا، اور ہم نے یہ بھی جانا تھا کہ یہ جو 2 سورہ ہیں یہ دونوں جوڑیاں ہیں، یہ دونوں ایک ساتھ ہیں، اور ان دونوں کو پناہ مانگنے والے سورہ کہا گیا ہے۔ تو آج جس سورہ کی ہم بات کرنے والے ہیں وہ ان سے بھی بہت خاص سورہ ہے، اینڈ دیٹ از سورہ اخلاص، ٹھیک ہے جی؟ اب یہ جو سورہ ہے یہ صرف 4 آیتیں کی سورہ ہے، لیکن یہ 4 آیت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق پورے قرآن کا 1/3 کے برابر ہے۔ 1/3 مطلب کیا ہوتا ہے؟ 33%، مطلب اگر 100% ہے تو 1/3 مطلب 33% کے برابر یہ 4 لائنیں، یہ 4 جو آیتیں ہیں، یہ 4 آیتیں ہیں۔ آپ سوچئے اتنا پاورفل سورہ ہے یہ سورہ اخلاص، ٹھیک ہے جی؟ اب ذرا سوچئے کہ قرآن 114 سورہ پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے؟ ہزاروں آیتیں ہیں، اور صرف یہ 4 چھوٹی آیتیں ان کے 1/3 کے برابر ہیں۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ آج ہم سمجھیں گے کہ آخر اس سورہ میں ایسی کیا ہے جو اسے اتنا عظیم بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا بیک گراؤنڈ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ سورہ اخلاص مکہ میں نازل ہوئی، یعنی یہ مکی سورہ ہے۔ سورہ اخلاص اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ نام کا جو مطلب ہے خلوصیت ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ کی توحید کا خالص صاف ستھرا بیان۔ ہمارے اسلام میں توحید کا جو مرتبہ ہے وہ سب سے زیادہ بلند ہے۔ اسلام میں توحید ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کا عقیدہ توحید کے مطابق نہ ہو تو وہ اسلام میں نہیں ہے۔ توحید سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور یہ جو سورہ اخلاص ہے، یہ جو توحید کا یہ توحید کا خالص صاف ستھرا بیان اس سورہ میں ہوا ہے، کسی شرک کا ملاوٹ کے بغیر۔ اللہ اکبر۔ جب آپ اس کا ترجمہ سنیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ، آئی ایم ویری شیور۔ اب اس کے سبب نزول کے بارے میں بھی ہم صحیح روایت میں جو آتا ہے اس کے بارے میں ابھی ہم جانیں گے۔ امام احمد بن حنبل، ٹھیک ہے، رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ میں امام صاحب کا جو نام ہے امام احمد ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایگزیکٹلی ان کا پورا نام نہیں بول رہا ہوں، مفہوم بتا رہا ہوں۔ تو ان سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یعنی کہ جو مکہ میں جو لوگ تھے انہوں نے پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اپنے رب کا نسب بتائیے۔ کیا پوچھا انہوں نے؟ ہمیں آپ کے رب کا نسب بتائیے۔ جس طرح سے آج لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کا کاسٹ کیا ہے، تم دیوبندی ہو، تم بریلوی ہو، تم شیعہ ہو، تم سنی ہو، تم کیا ہو، لوگ پوچھتے ہیں نا، یا پھر دوسرے مذہبوں میں بھی پوچھتے ہیں۔ تو اسی طرح سے مکہ والوں نے لوگوں سے پوچھا آپ ہمیں اپنے رب کا نسب بتائیے، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے؟ ایسا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یعنی آپ کے جو رب ہیں کس خاندان سے ہیں، اس کا کوئی رشتہ دار ہے کیا؟ اس پر اللہ نے یہ سورہ نازل فرمائی جواب کے طور پہ۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو
کہ اس سورہ کا جو نزول ہوا ہے اسی کے جواب کے طور پہ ہوا ہے، جب مکہ کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے سوالات کیے۔ اب ایک دوسری روایت اور بھی ملتی ہے، اس میں آتا ہے کہ وقت اس وقت یہودی کہتے تھے کہ ہم عزیر کو اللہ کے بیٹا مانتے ہیں، یعنی کہ عیسائی کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، یعنی کہ مطلب جو یہودی تھے وہ عزیر کے بارے میں بولتے تھے، اور جو عیسائی تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بولتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور مجوسی آتش پرست سورج اور چاند کی پوجا کرتے تھے، اور جو مشرکین تھے وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ ان سب غلط عقیدوں کے جواب میں اللہ نے یہ سورہ جو ہے نازل فرمائی تھی۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، آپ سمجھ لو، یہ اسلام کی توحید ہے۔ یہ سورہ، یہ 4 جو آیتیں آپ نماز میں پڑھتے ہو، یہ اسلام کی توحید ہے، 1/3 ہے پورے قرآن کا۔ تو یعنی اس سورہ جو ہے ہر غلط تصور کا جو اللہ کے بارے میں دنیا کے کسی بھی مذہب یا قوم نے رکھا ہو، اس کو مکمل اور آخری جواب ہے۔ کوئی بھی انسان اگر سپوز آپ کے اللہ کے بارے میں یا آپ کے الہ کے بارے میں کچھ بھی کہتا ہے، یا پھر اس کے بارے میں کوئی غلط عقیدہ رکھتا ہے یا غلط سوال پوچھتا ہے، اس کے جواب میں یہ سورہ، اس کی آیت آپ بیان کر سکتے ہو اور ان لوگوں کو سمجھا سکتے ہو۔ اگر آپ کو سمجھے گا تو ہی سمجھاؤ گے، ظاہر سی بات ہے۔ چلیے ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سورہ الاخلاص قرآن کی 1/3 سورہ کیوں ہے؟ یہ بھی تو آپ کے من میں سوال ہوگا نا، تو اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو بار بار صرف سورہ اخلاص ہی پڑھتے ہوئے سنا۔ صبح انہوں نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، جیسے انہوں نے انہیں لگتا ہو کہ صرف اتنی چھوٹی چند سورہ کافی نہیں ہے، مطلب وہ جو صحابی تھے انہیں لگتا تھا یار یہ جو صحابی جو پڑھ رہے ہیں یہ بار بار ایک ہی سورہ کو دہرا کیوں رہے ہیں، بار بار کیوں اس کو پڑھ رہے ہیں، کیا یہ اتنی سی سورہ، یہ 4 آیتیں یا کافی ہیں؟ ٹھیک ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورہ پورے قرآن کا 1/3 کے برابر ہے۔ تو یہاں سے ہمیں ثابت ہوتا ہے اس روایت سے، اس حدیث سے، کہ یہ جو سورہ ہے یہ 1/3 اس کو سمجھا جاتا ہے اور اس کے برابر ہے، کہ اگر کسی انسان نے 3 سے 4 مرتبہ سورہ اخلاص کو مکمل کر لیا، 3 مرتبہ بھی پڑھ لیا، تو اس نے پورا قرآن مکمل کر لیا، مطلب اس کو ثواب ملے گا اتنا۔ پورا قرآن تو مکمل نہیں کیا خیر، لیکن ثواب ملے گا۔ تو یہ چیز آپ کو پتا ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم پڑھتے ہیں اس کا مطلب۔ سورہ اخلاص جو ہم یہ آیتیں پڑھتے ہیں، میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں۔ جب میں ایمان میں آیا تھا تو میں نے سب سے پہلی سورہ جو سیکھی تھی، اسی کی وجہ سے میں نے یہی سیکھی تھی، سورہ فاتحہ کے بعد جو نماز میں پڑھتا تھا 1 سال، مجھے ایک ہی سورہ آتی تھی، وہ تھی سورہ اخلاص، اور وہ بھی میں غلط پڑھتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے میں غلط پڑھتا تھا، اور آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو بچپن سے غلط پڑھتے ہوں گے، یا کوئی پڑھتا ہوگا یا نہیں۔ میں آپ کو اس کا بتاتا ہوں۔ یہ جو میرا جو یہ ٹھیک کیا نا، یہ میری وائف نے ٹھیک کیا۔ میں یہ جو شرح دیتا ہوں یہ میری وائف کو دیتا ہوں، بیکاز ماشاءاللہ میری جو وائف ہیں انہوں نے میرے ماں باپ کو بھی قرآن پڑھا ہے، اور مجھے بھی کافی زیادہ وہ میری بہت سی غلطیوں کو صحیح کیا ہے، ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ تو میں کیا کرتا تھا، قل ہو واللہ احد ہوتا ہے، تو میں کیا پڑھتا تھا، قل ہو اللہ احد، ٹھیک ہے۔ تو آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں، پہلے یہ بتائیے کہ یہ پڑھتے ہیں کہ قل ہو اللہ احد، ایسا پڑھتے ہیں؟ کوئی ہے ایسا آپ میں سے؟ ایمانداری سے بتائیے۔ میں تو غلط پڑھتا تھا، میں نے ایمانداری سے مان لیا۔ کوئی ہے آپ میں سے جو ایسا پڑھتا ہے کہ قل ہو اللہ احد، ایسا پڑھتا ہے کوئی؟ ٹھیک ہے، مطلب بہت سارے لوگ ہیں جو پڑھتے ہیں۔ دیکھو آپ بچپن سے غلطی کر رہے ہو، میں بھی 2-1-2-1-2.5 سال سے غلطی کر رہا تھا۔ چلیے آج انشاءاللہ ہم اس کو صحیح سے، اس کا تلفظ، اس کا تجوید سیکھیں گے۔ ایک دم اچھے سے تو تجوید میں نہیں بتا پاؤں گا، لیکن ایک دم ملتی جلتی ایک دم اچھی سے بتا سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اتنا کوئی خراب نہیں ہوں میں تجوید میں، عربک میں، لیکن انشاءاللہ میں سلولی سیکھ رہا ہوں، لیکن مجھے مطلب پتا ہوتا ہے، تو وہ میں اچھے سے آپ کو سمجھا سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ
کہ یہ کل ہو اللہ احد نہیں ہوتا، اس کا مطلب پورا ہی چینج ہو جاتا ہے، تو آپ اس سے گریز کریں، پرہیز کریں۔ آج آپ کو پتا چل گیا، ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کا اجر دے، اور مجھے بھی اجر دے، بہت زیادہ اجر دے، بیکاز مجھے تو اتنے سارے لوگوں کا ساتھ میں ملے گا نا، تو ماشاءاللہ میرے تو چاندی ہی چاندی اور سونا ہی سونا ہے نا جی۔ چلیے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے مفتی صاحب جو ہیں، ہمارے جو قرآن میں ہمیں قرآن پڑھاتے تھے اور ہمیں لائک عربک نورانی قاعدہ پڑھاتے تھے، تو انہوں نے ہمیں ایک چیز بولی تھی کہ تسمیہ اور تعوذ، یہ اس کو نہ بھولیں۔ جب بھی آپ قرآن کریم پڑھیں یا کچھ بھی قرآن کے ریلیٹڈ پڑھیں، تو تسمیہ اور تعوذ یہ ضرور پڑھیں، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تسمیہ اور تعوذ ہیں، ٹھیک ہے۔ میرا بھی ماشاءاللہ آئین نکلنا سٹارٹ ہو گیا ہے، میرا آئین نکلتا نہیں تھا، بٹ اللہ کا شکر ہے نکلنا سٹارٹ ہو چکا ہے۔ چلیے، تو پہلی جو آیت ہے وہ ہے قل هو اللہ احد۔ قل هو اللہ احد، اٹس اٹس ناٹ اللہ، اٹس قل هو واللہ احد۔ دیکھو اس کی جو تجوید ہے وہ ماشاءاللہ آپ مجھ سے کئی گنا زیادہ بہتر کسی انسان سے سیکھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک نارمل انسان کے حساب سے آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں کہ وہ اللہ احد نہیں ہوتا، قل هو واللہ، واللہ احد ہوتا ہے۔ کیا گائز میں صحیح بول رہا ہوں؟ ایک بار کنفرم کر دیجئے، تب تک میں پانی پی لیتا ہوں۔ کیا صحیح ہے؟ بتائیے ذرا۔ اس چیز کو پریکٹس کریے۔ میرا کم سے کم میں نے اتنے 2-3 سال میں نے غلط پڑھا ہے گائز، ٹھیک ہے، تو میرے چھوٹے بھائی بہن بھی غلط پڑھتے تھے، تو ہم سب نے صحیح کیا اس چیز کو، تو آپ بھی صحیح کریے، قل ہو واللہ احد، یہ ایسا ہوتا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ یہاں پہ اگین وہی چیز آ گئی، یہ جو سورہ الناس، سورہ الفلق اور سورہ اخلاص، ان تینوں کو کل کہا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور 4 کل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ہم آگے بات کریں گے، لیکن یہ 3 کل، اور کل کا مطلب ہوتا ہے کہہ دیجئے۔ آپ سب کو پتا چل ہی گیا ہوگا جن لوگوں نے میری سورہ الناس اور سورہ الفلق کی کلاس کو اٹینڈ کیا تھا، کل کا مطلب ہوتا ہے کہہ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ہم سب سے کہ اپنی زبان سے کہہ دیجئے، دوہرا دیجئے، کیا؟ قل هو اللہ احد، هو اللہ احد، ٹھیک ہے، ہوا، تو یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ لفظ اللہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اس کی عظمت اور غیر محدود ذات کی طرف، ٹھیک ہے۔ اللہ، اس کا مطلب ہوتا ہے یہ اللہ کا خاص نام ہے جو صرف اسی کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی دوسرے کے لیے نہیں۔ اب یہ یکتا، جس کا احد، احد مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک یکتا جس کا کوئی دوسرا نہیں ہو، مطلب ایک ہی چیز۔ اب جیسے کہ اگر میں آپ کو اس کی مثال دوں، یہ مثال مجھے ایک بہت خوبصورت مثال لگتی ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ میں سے کتنے لوگوں کو لگتا ہے، مطلب آپ میں سے بتائیے مجھے، کیا بلیک کلر کا سیم کلر کا نام یا کلر کوئی دوسرا ہوتا ہے؟ آپ سوچئے، بلیک کلر جو ہوتا ہے، بلیک کلر، کالا رنگ، وہ کالا رنگ کا سیم ملتا جلتا کوئی دوسرا کلر کوئی ہو سکتا ہے؟ پاسبل ہے؟ اورنج کلر کا ملتا جلتا کوئی کلر پاسبل ہے؟ کوئی گرین کلر کا ملتا جلتا کلر کوئی پاسبل ہے؟ نہیں ہے نا۔ تو یہ والی چیز اپنے دماغ میں رکھو کہ یکتا، احد، ایک ہی، اس کے سوا مطلب اس کا دوسرا کوئی ہے ہی نہیں۔ اب یہ واحد سے بھی زیادہ گہرا لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ واحد جو بولتے ہیں نا، واحد، واحد ایک آپ نے لفظ سنا ہوگا جس میں وہ ایک ہی واحد، یہ واحد چیز ہے، مطلب یہ اکیلی چیز ہے، لیکن یہ اس سے بھی زیادہ گہری چیز ہے۔ احد کا مطلب اس سے بھی گہرا ہوتا ہے، کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہر طرح سے اکیلا ہے، نہ اس کا کوئی جوڑ ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا مکمل ترجمہ کیا ہوا کہ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ اکبر، گھوس پمس آتے ہیں، دماغ کے جو بال ہیں نا وہ کھڑے ہوتے ہیں، ادھر کے تو بال چھوڑ دو، دماغ کے بال کھڑے ہوتے ہیں اگر انسان اس چیز کو نا اپنے دل سے، یہاں سے مطلب اندر سے بولے نا، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ جو ہے وہ ایک ہے۔ اللہ اکبر، قل هو واللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ ایک ہے، کیونکہ اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جب امام
امام ابن کثیر، میں ایکچولی نام میں نا تھوڑا پروناؤنسیشن میں غلط ہو جاتا ہوں، امام ابن کثیر رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ عہد کا مطلب ہے کہ اللہ واحد اکیلا ہے، اس کا کوئی برابر ہے ہی نہیں، کوئی وزیر نہیں، کوئی حریف نہیں، کوئی مشابہ نہیں، کوئی برابر نہیں، کچھ نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ لفظ واحد اور احد میں فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ واحد کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک، جو شمار میں آتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ ایک انسان، لیکن احد اس طرف کا ایک ہے جس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، جس کا کوئی تصور بھی دوسرا مثال کے طور سے بھی کوئی دے نہیں سکتا۔ جیسے ایک واحد انسان، اب انسان وہ اکیلا ہے لیکن اس کے جیسے بہت انسان اور بھی ہیں۔ لیکن عہد کا مطلب ہوتا ہے اگر آپ نے کسی کے لیے عہد یوز کر لیا، وہ ایسا ہے کہ بس وہی ہے، نہ اس کے جیسا کوئی ہے، نہ اس کو ملتا جلتا، نہ کچھ۔ اٹس دیٹ کائنڈ آف، مطلب اتنی گہری اور اتنی زیادہ ڈیپ بات ہے یہ، ڈیپ اس کا میننگ ہے، عہد کا میننگ اتنا زیادہ ڈیپ میننگ ہے۔ اب یہ آیت اسلام کا سب سے بنیادی عقیدہ ہے، توحید۔ یہ آخری اور مکمل اقرار ہے، یہ اس ہر غلط تصور کو رد کرتی ہے جو اللہ کے بارے میں بنایا گیا ہو، چاہے وہ شرک ہو، تین خداؤں کا تصور ہو، یا بتوں کی پوجا ہو، کسی بھی چیز کے بارے میں ہو، یہ اس ساری چیزوں کو کھنڈن کرتی ہے، اس ساری چیزوں کو سائیڈ میں رکھتی ہے۔ یہ ایک آیت قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ اکبر، کتنا ڈیپ میننگ ہے۔ مزہ آیا سن کے؟ لگی بات یہاں پہ کہ نہیں لگی؟ بتاؤ جلدی۔ دیکھو میرا بس اتنا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کے دل کے اندر کھنجر جیسے بات گھسا دینا، میں وہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، میں وہ ٹرائی کرتا ہوں، باقی یہ اللہ کی مرضی ہے، مجھے بھی نہیں پتا میں کیسے بول دیتا ہوں۔ آپ یقین مانیے میری کوئی اوقات نہیں ہے کسی بھی چیز کے بارے میں، نہ مجھے کچھ آتا ہے، نہ مجھے کچھ پتا ہے، لیکن اللہ نے مجھے یہ صلاحیت دے دی ہے، پتہ نہیں کیسے دی ہے، میں تو اس قابل بھی نہیں تھا، لیکن اللہ نے مجھے صلاحیت دی ہے۔ اب یہ جو کام لیا جا رہا ہے مجھ سے، یہ جو میں آپ تک یہ جو بول رہا ہوں، آپ یقین مانیے میں، یہ اپنے آپ آتا ہے سب کچھ، اور کچھ نوٹس بنائے ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو میں بولتا ہوں نا وہ ساری چیزیں اپنے آپ آتی رہتی ہیں، پتہ نہیں کیسے میں خود حیران ہوتا ہوں یار یہ کیسے بول دیا میں نے، ٹھیک ہے، تو اللہ کا کرم ہے بھائی۔ ٹھیک ہے، چلیے آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ جو دوسری آیت ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، ٹھیک ہے، اس کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ اللہ الصمد۔ اب یہ اللہ، یہ بھی اگین اللہ کا نام ہے، ٹھیک ہے، دوبارہ اللہ کا نام کا ذکر ہے اس بات کو اور زیادہ مضبوط کرنے کے لیے۔ کیوں؟ الصمد، وہ جس کی طرف سب محتاج ہے اور جو خود کسی کا محتاج نہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ اللہ کی ایک ایسی بہترین صفت ہے، جس طرح سے ہم نے سورہ الناس میں ہم نے 3 صفتوں کا ذکر کیا تھا۔ رب مطلب پالنہار، دوسرا مالک مطلب حکمران، حکم دینے والا، تیسرا الہ معبود جس کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ یہ چوتھی صفت آ گئی، ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ کون سی صفت ہے یہ؟ وہ صفت ہے کہ وہ جس کی طرف سب محتاج ہوتے ہیں، لیکن وہ جو ہے خود کسی کا محتاج نہیں، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ یہ اللہ کی بہترین صفت ہے۔ اب یہاں پہ اللہ صمد، اس کا مکمل ترجمہ کیا ہوا؟ اللہ وہ ذات ہے جس کی طرف سب رجوع کرتے ہیں۔ اللہ وہ ذات ہے کہ جو کسی کا محتاج نہیں، ٹھیک ہے، سب اس کے محتاج ہیں۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ یہ الصمد جو ورڈ ہے نا، یہ لفظ مطلب ہے وہ ہستی جس کی طرف ہر ضرورت مند رجوع کرتا ہے، وہ ہستی جس کی طرف ہر ضرورت مند رجوع کرتا ہے، انسان والا نہیں۔ اب جیسے کوئی انسان ہوگا، وہ کسی بابا جی کے پاس جائے گا، کسی انسان کے پاس جائے گا، کسی ٹیچر کے پاس جائے گا، کسی گرو کے پاس جائے گا، کسی ماں باپ کے پاس جائے گا، وہ جو جائے گا وہ ایک نارمل سی چیز کے لیے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو الصمد والی بات ہے، یہ وہ ہستی ہے جس کی طرف ہر ضرورت مند، ہر کوئی انسان ضرورت مند جو ہے رجوع کرتا ہے، ٹھیک ہے، جو خود گھنی ہے،
کسی کا محتاج نہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے کہ صحابہ اور تابعین نے اس لفظ کا کئی خوبصورت تفسیریں کی ہیں۔ کچھ نے کہا ہے کہ وہ ہے جس کی طرف تمام مخلوق ہر ضرورت میں رجوع کیا جاتا ہے، جو کسی کا محتاج نہیں لیکن ہم سب اس کے محتاج ہیں، یہ الصمد کا مطلب ہے۔ ٹھیک ہے، ذرا غور کیجئے، دنیا کی ہر چیز کسی نہ کسی کی محتاج ہے۔ آپ چاہے بڑے سے بڑے بابا جی کے پاس چلے جائیں، بڑے سے بڑے ٹیچر کے پاس چلے جائیں، اپنے ماں باپ کے پاس چلے جائیں، آپ کسی بھی انسان کے پاس چلے جائیں، بڑے سے بڑا انسان، بہت بڑا، سب سے بڑا انسان ہو، سب سے بہترین انسان ہو، لیکن وہ جو انسان ہوگا وہ کسی نہ کسی چیز کا محتاج ضرور ہوگا، چاہے وہ کھانے کا ہو، چاہے وہ نہانے کا ہو، چاہے وہ کپڑا پہننے کا ہو، چاہے وہ واش روم کا ہو، چاہے وہ کسی بھی چیز کا ہو۔ لیکن اللہ وہ ذات ہے، الصمد ہے، جو کسی کا محتاج نہیں لیکن سب اس کے محتاج ہیں۔ کس کو آپ کو سمجھ آ گئی اب اچھے سے یہ چیز؟ الصمد سمجھ آ گیا؟ اللہ الصمد سمجھ آ گیا کہ نہیں آیا؟ یہ چیز ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ وہ ذات ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں، بلکہ پوری کائنات، ہر انسان، ہر جن، ہر فرشتہ، ہر ذرہ، ہر نبی، ہر رسول، ہر کوئی صرف اللہ کا محتاج ہے۔ جس دن آپ کے اندر یہ چیز ٹھک گئی، آپ کے دل کے اندر گھس گئی، اس دن آپ کے اندر توحید کا مکمل وہ جو نزول ہے وہ ہو جائے گا۔ جس دن آپ نے یہ بات کو سمجھ لیا کہ اللہ وہ ذات ہے، اللہ الصمد ہے۔ کسی کو آپ کو بولنا ہے نا اگر توحید کے بارے میں، تو کیا بولنا ہے؟ اللہ الصمد ہے، ایسا بولو گے تو اس کو الصمد کا مطلب سمجھاؤ، جیسے میں نے آپ کو سمجھایا۔ اس کو پہلے سمجھو اچھے سے اور پھر اس کو سمجھاؤ، چاہے اپنے ماں باپ ہوں، چاہے اپنے گھر والے ہوں، چاہے رشتہ دار ہوں، چاہے دوست ہوں، اسباب ہوں، کوئی بھی ہوں۔ یہ توحید جو ہے نا گائز، یہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ جس بندے کے دماغ کے اور دل کے اندر توحید گھس گئی، اس کو کوئی نہیں روک سکتا بال کھڑے ہونے سے۔ اس کو کچھ نہیں ہوگا کہ اس کے سر کے بال بھی، روحیں اس کی کانپیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر ایسی وہ تڑپ پیدا ہو اور اس کے اندر وہ جذبہ ہو۔ یہ صرف توحید کے بعد آتا ہے، توحید سے پہلے نہیں۔ اگر آپ نے غلطی سے اللہ کے مقابلے کسی کو کھڑا کر دیا، چاہے وہ نبی ہوں، چاہے وہ رسول ہوں، چاہے وہ جن ہوں، چاہے وہ فرشتہ ہوں، چاہے وہ اولیاء اللہ ہوں، چاہے وہ ولی ہوں اللہ کے، یا کوئی بھی ہوں، اگر آپ نے کبھی یہ سوچا بھی، تصور بھی کیا، ختم ہے آپ کا، سب ختم، ستیہ ناش۔ یہ وہ آیت ہیں جو آپ کو سمجھنی ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ الصمد ہے، الصمد۔ اللہ اکبر۔ کس کے دل میں یہ دو آیتیں ٹھک چکی ہیں مجھے بتا دو، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ بتائیے جلدی، ابھی تو صرف آدھا گھنٹہ ہوا ہے، ماشاءاللہ آدھے گھنٹے میں دو آیتیں کمپلیٹ ہو گئی ہیں، جلدی ہو جائے گا مکمل آج ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ اچھا، آپ میں سے کوئی ایسا انسان ہے جس کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے میری بات سمجھانے میں، یا کچھ ان کا عقیدہ الگ ہے، یا کچھ کیونکہ بہت سارے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں نا، جب میں ان کو توحید کی بات کرتا ہوں تو ان کو بڑا تکلیف ہوتی ہے۔ اب یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیوں ہوتی ہے۔ بھائی اللہ سب سے بڑا ہے، ظاہر سی بات ہے، آپ مسلم ہو، اللہ سب سے بڑا ہے، ہمیں اللہ سب سے اوپر رکھنا ہے۔ تو یہ چیز میں جسٹ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے، کہ مطلب ایسا کچھ دقت، کوئی پریشانی دل کے اندر کوئی؟ بہت بہت شکریہ، اچھی بات ہے۔ دیکھیے میں تھوڑا سا ایموشنل ہو جاتا ہوں توحید کو لے کے، نماز کو لے کے، قرآن کو لے کے، یہ میری کمزوری ہے۔ میں تو نا، میں آپ کو کیا ہی بولوں، میں بہت لمبے لمبے لیکچر دے سکتا ہوں ان سب چیزوں کے بارے میں، یہ میرا فیوریٹ ٹاپکس ہیں، ٹھیک ہے۔ اوکے، آیت نمبر 3، لم یلد ولم یولد۔ اب یہاں پہ بھی نا میں بہت غلط بولتا تھا، یہ لم یلد، اس کو بھی مجھے یاد نہیں آ رہا میں کیا بولتا تھا، ابھی تو میں صحیح بولتا ہوں لیکن میں غلط بولتا تھا۔ ایون میرا چھوٹا بھائی جو ہے وہ بھی 1 سال تک غلط ہی پڑھتا تھا اس کو۔ یہ جو آیت ہے لم یلد، لم LAM، لم یلد YALID، یلد، لم یلد ولم یولد، ولم یولد، لم یلد ولم یولد، اس طرح سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کو غلط اگر پڑھتے ہیں تو اس کو آپ صحیح کر لیں، آپ اپنے گھر کے پاس مسجد میں کسی قاری صاحب کے پاس یا کسی مفتی صاحب کے پاس اپنی تجوید بہتر کریں جا کے ماشاءاللہ، اور انہیں بھی موقع دیں، ہے نا، وہ بھی آپ کو پڑھائیں اور ان کا بھی ساتھ دیں انشاءاللہ، یہ ضرور کریں، ٹھیک ہے۔ چلیے اب ہم اس کا مطلب سمجھتے ہیں۔ لم یلد، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لم یلد کا مطلب ہوتا ہے نہ اس نے کسی کو جنم دیا،
لم یلد کا مطلب نہ اس نے کسی کو جنم دیا، ٹھیک ہے، یعنی اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ ولم یولد، ولم یولد کا مطلب ہوتا ہے اور نہ ہی خود اس کی، نہ ہی خود کسی سے پیدا ہوا، ٹھیک ہے، مطلب نہ ہی وہ جو خود کسی سے پیدا ہوا، نہ ہی اس نے کسی کو جنم دیا، نہ ہی وہ خود کسی سے پیدا ہوا، یعنی اللہ کا کوئی نہ ماں ہے نہ باپ ہے، نہ وہ ایک ہے۔ اب کیا ہوتا ہے نا، جب آپ کسی کو جو اسلام سے ان کے دل میں اسلام کے لیے کچھ غلط فہمیاں ہوتی ہیں، یا ان کے دل میں اسلام کو لے کے غلط چیزیں ہوتی ہیں، جب آپ یہ چیز بولتے ہیں انہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو سمجھ نہیں آتی، تو وہ غلط غلط مطلب سمجھاتے ہیں، اور انہیں لگتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو خدا ہیں ان کے ماں باپ نہیں ہیں نہ ان کے بچے ہیں، ایسے کیسے پاسبل؟ کیونکہ ان کے مائنڈ کو اس طرح سے کیا ہوتا ہے بچپن سے کہ جو گاڈ ہے، جو آل مائٹی ہیں، کہ وہ بھی انسانوں جیسے ہوں، ان کے بھی ماں باپ ہوں، ان کے بھی بچے ہوں، لیکن وہ یہ چیز نہیں دیکھ پاتے کہ اگر کوئی گاڈ، جو کوئی بھگوان ہے، جو کوئی آل مائٹی ہے، جو کوئی کریٹر ہے ہمارا، پالنے والا ہے، تو وہ انسانوں جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب میں ایمان لے کے آیا تھا، میری سب سے بڑا جو میرے اندر جو چل رہی تھی جنگ، میرے دل کے اندر، جو میرے دماغ کے اندر جو چل رہی تھی اتنے سالوں سے، تو میں یہ سوچتا تھا کہ یار گاڈ، ہم جس کو گاڈ کہتے ہیں، ہم جس کو بھگوان، جس کو خدا، جس کو جو بھی کہتے ہیں، وہ انسانوں جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ یقین مانیے، میں ہر جگہ جا کے سجدے کرتا تھا، ایون میں درگاہوں پہ جا کے سجدے کرتا تھا، آپ یقین مانیے، ٹھیک ہے، میں نے کیا ہے۔ میرا ایسے نہیں تھا کہ میں ریلیجن کو، یہ ریلیجن نہیں، میں سارے ریلیجنز کے پاس جاتا تھا، میں سب کے پاس جا کے سجدے کرتا تھا، ٹھیک ہے، جیسے سب لوگ کرتے تھے۔ اب جیسے اگر میں کسی الگ ریلیجن کے وہاں پہ جاؤں تو وہاں پہ جا کے سجدہ کیا اور وہاں پہ جا کے ان سے مانگا، رائٹ؟ ویسے ہی میں اپنے والوں کے بارے میں پہلے بولوں گا، ان کے بارے میں چھوڑو، ہمارے والوں کے بولوں گا کہ جب میں وہاں پہ لوگوں کو دیکھتا تھا، میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں، میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ مجھے تو اس ٹائم پتا نہیں تھا کہ اسلام کیا ہوتا ہے، مسلم کیا ہوتا ہے، مجھے تو یہی پتا تھا کہ مسلم یہی ہے، ہم جن کو سجدہ کر رہے ہیں وہ ہمارے خدا، مطلب ان کے خدا ہیں، اور میں بھی ان سے مانگتا ہوں کیا میری مراد پوری ہو جائے۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے، میرے ممی ڈیڈی اور میں، ہم جاتے تھے، اور شنیوار کا دن ہوتا، تھرسڈے کا دن ہوتا تھا، تھرسڈے کے دن ہم دکان سے نمک کی تھیلی اور جھاڑو، نمک کی تھیلی اور جھاڑو، پنجاب کی بات کر رہا ہوں میں، پٹیالہ کی، نمک کی ایک تھیلی ہوتی تھی اور جھاڑو ہوتا تھا، ٹھیک ہے، مجھے ابھی بھی یاد ہے بہت اچھے سے، میں بہت چھوٹا تھا، 10 سال کا ہوں گا شاید، ہم لے کے جاتے تھے، اور ایک درگاہ تھی بہت مانی ہوئی، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، بہت بہت زیادہ فیمس پنجاب میں، پٹیالہ میں، اور وہاں پہ سب لوگ جاتے تھے، ظاہر سی بات ہے سارے مسلمز ہوتے تھے وہاں پہ، نان مسلمز بھی آتے تھے، بٹ زیادہ تر میں نان مسلمز کو ہی دیکھتا تھا وہاں پہ، اور سردار سب آتے تھے، ٹھیک ہے، سکھ سب، تو ہم بھی جاتے تھے وہاں پہ، اور جا کے ہم وہاں پہ چادر چڑھاتے تھے، وہاں پہ ہم جھاڑو چڑھاتے تھے، ہم نمک چڑھاتے تھے، مجھے لگتا ہے کہ شاید ابھی بھی کرتے ہوں گے، آئی ایم ناٹ شیور، مجھے اچھے سے نہیں پتا، مے بی یہ ہوتا ہوگا یا نہیں، تو ہم وہاں پہ جا کے ماتھا ٹیکتے تھے، اور جیسے جو دوسرے لوگ ہیں جیسے مسلمز ہوتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں اس طرح سے، ہے نا، ہاتھ کر کے، تو ہم بھی سوچتے تھے چلو ہم بھی ان کو دیکھ کے ایسے کرتے ہیں، ہے نا، شاید ہماری دعا قبول ہو جائے، اور یہ جو ان کے خدا ہیں یہاں پہ، نعوذ باللہ، ان سے ہم مانگیں گے تو ہماری دعا قبول ہو جائے گی۔ تو آپ نے کتنے لوگوں نے یہ سب چیزیں دیکھی ہیں، مطلب دیکھی ہیں آپ سب نے یہ سب چیزیں؟ کیونکہ یہ میں بچپن کی میری کہانی بتا رہا ہوں کہ میں ایسا کرتا تھا۔ اچھا، آپ نے نہیں دیکھا، لیکن لائک ایسا ہوتا ہے، ایون بہت سارے الگ الگ طرح کے، لائک آپ یقین مانیے مسلم سے مجھے نفرت تھی، مجھے نفرت تھی مسلم سے، جب میں بڑا ہو رہا تھا نا، جب میں بچپن میں تھا تو وہ تو میرے ممی ڈیڈی جاتے تھے، ہم پیر بابا جی کا چراغ لگاتے تھے، ٹھیک ہے، ہر ویروار ہمارے گھر میں یہ پرتھا تھی، ہمارے دادا جی، ہمارے ڈیڈی، جہاں پہ ہمارا فیکٹری ہوتی تھی، ہم وہاں پہ دیا ہوتا ہے، پیر بابا جی، ان کا مریل کوٹلا ہے پنجاب میں ایک جگہ، وہ مسلم علاقہ ہے،
وہاں کے کوئی پیر بابا جی ہیں، ان کا چراغ، چراغ مطلب ایک دیا ہوتا ہے، دیے میں تیل ڈال کے آپ چراغ لگائیں وہاں پہ، ٹھیک ہے، جہاں پہ آپ کا کام ہوتا ہے، تو جب آپ ان کے نام کا چراغ لگائیں گے تو آپ کا کام میں ترقی ہوتی ہے، بڑھوتری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کا کچھ عقیدہ تھا۔ تو میرے دادا جی بھی لگاتے تھے، میرے پردادا جی بھی لگاتے تھے، میں پھر ویسے ہی میرے ڈیڈی بھی لگاتے تھے، تو پھر ویسے ہی ہم نے بھی لگانا سٹارٹ کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایک پرتھا تھی جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ تو یہ جب سب چیزیں میں دیکھتا تھا نا یار، میں سوچتا تھا یار یہ والا ریلیجن والے بھی ایسا کر رہے ہیں، یہ ریلیجن والے بھی ایسا کر رہے ہیں، مسلمز بھی ایسا کر رہے ہیں، یہ بھی ایسا کر رہے ہیں، تو یہ کیا چل رہا ہے دنیا میں؟ میں وہی سوچتا تھا کہ مطلب جو رب ہے، جو پالن ہار ہے، جو جس سے ہم مانگتے ہیں، وہ انسانوں جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ میرے دماغ میں، مائنڈ میں ہمیشہ بات آتی تھی۔ اور آپ یقین مانیے جب میں نے قرآن کو پڑھا تو میرا سارے ڈاؤٹس کلیئر ہو گئے۔ پھر مجھے وہ چیز مل گئی جو چیز میں اتنے سالوں سے تلاش کرتا تھا۔ میں ہر جگہ دیکھتا تھا یار یہ کہاں ایسے پاسبل کیسے ہے کہ کوئی انسان خدا بن جائے اور انسان سے لوگ مانگنا سٹارٹ کر دیں۔ اور آپ دیکھیے یہ آیت وہ اس چیز کا ثبوت ہے جس سے اس انسان کے سارے ڈاؤٹس کلیئر ہو جاتے ہیں، اگر وہ اس پہ دھیان دے کے اور ایمانداری سے اس کو سمجھ کے پڑھے۔ ماشاء اللہ، تبارک اللہ۔ تو یہی چیز ہے، جس بندے کی توحید پکی ہے، جس بندے کو یہ پتا ہے کہ اسلام جو ہے لاجیکل ریلیجن ہے، لاجیکل دین ہے، ریلیجن نہیں ہے، سوری، اٹس ناٹ اے ریلیجن، میں ریلیجن مانتا ہی نہیں اسلام کو، اسلام میرے لیے ریلیجن ہے ہی نہیں، ریلیجن وہ ہوتا ہے جو لوگ بناتے ہیں، اسلام ہے دین، اسلام دین ہے، یہ دین جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے مکمل ہوا ہے، نبی نے نہیں دیا ہمیں، نبی پہ آ کے مکمل ہوا ہے۔ اسلام جو ہے آدم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک مکمل ہوا ہے۔ دین یہ صدیوں سے چلتے آ رہا ہے، صدیوں سے پیغمبر آ رہے ہیں، صدیوں سے نبی آ رہے ہیں، صدیوں سے سب کا ایک ہی نعرہ ہے، سب ایک ہی بات کر رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں پیغمبر آئے، ہزاروں لاکھوں نبی آئے، سب نے ایک ہی بات کہی، سب نے ایک ہی چیز کہی، قل هو اللہ احد، یہی کہا سب نے کہا کہ اللہ ایک ہے، بس سب نے ایک ہی چیز کہی کہ اللہ کیا ہے، اللہ ایک ہے، یہی چیز سب نے کہی۔ اور لوگوں نے کیا کیا آپ کو پتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یس، ایک سیکنڈ گائز، تو یہی بات ہوتی ہے گائز کہ اگر آپ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے تو پہلی بات تو آپ کا دل نرم ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور دوسری چیز یہ کہ آپ کا دل بھر آئے گا، ظاہر سی بات ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہی چیز ہوتی ہے، قرآن کا میجک ہے یہ۔ لیکن یہ جو میجک ہے آپ کو تب محسوس ہوگا جب آپ کے اندر توحید ٹھک جائے گی۔ جب تک آپ کے دل کے اندر توحید نہیں ہے، جب تک آپ اس چیز پہ عقیدہ نہیں رکھتے ہو کہ آپ کی ساری مرادیں پوری کرنے والا، آپ کی ساری پرابلمز کو دور کرنے والا، آپ سب کی ساری پریشانیوں کو دور کرنے والا وہ ایک ہی رب ہے، وہ آپ کا رب ہے، بس تبھی آپ کچھ کر پاؤ گے، ٹھیک ہے؟ اوکے، 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 ٹھیک ہے۔ تو ہم کہاں تھے؟ یس، ہم یہاں پہ تھے، چیٹ سیکشن آن ہے، اس کو آف کر دیتے ہیں۔ ہاں، لم یلد ولم یولد، لم یلد نہ اس نے کسی کو جنم دیا، لم یولد اور نہ ہی خود کسی نے اس کو پیدا کیا، نہ ہی اس کو کسی نے جنم دیا، نہ ہی اس کو کسی نے پیدا کیا، یعنی اللہ کا کوئی ماں باپ نہیں، ٹھیک ہے؟ اب اس کا مکمل ترجمہ کیا ہوا؟ نہ اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ ہی وہ خود پیدا ہوا کسی اور سے، ٹھیک ہے؟ اب اس کی جو تفصیل ہے اس کو اچھے سے سمجھتے ہیں۔ یہ آیت سیدھا ان غلط عقیدوں کا جواب ہے جو ہم نے پارٹ 2 میں ذکر کیے، یعنی کہ یہودیوں کا جو عزیر کا
عزیر کو اللہ کا بیٹا کہنا، ٹھیک ہے، اب یہ جو آیت آئی بھی ہے یہاں پہ، جو یہودی تھے اور عیسائی تھے وہ عزیر کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا بیٹا کہتے تھے، ٹھیک ہے، اور مشرکین جو تھے، مشرکین کا فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے۔ تو تفسیر ابن کثیر میں وضاحت آتی ہے کہ جو بھی جنم دیتا ہے وہ ضرور مرتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو مرتا ہے اس کی وراثت تقسیم ہوتی ہے۔ اللہ نہ مرتا ہے نہ اس کی وراثت ہے، اس لیے اس کا کوئی اولاد نہیں اور نہ ہی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ انسان جو ہے وہ مرتا ہے، اگر انسان کسی سے پیدا ہوا، سپوز اگر کوئی انسان، جانور، مخلوق، جنات، فرشتے جو بھی ہے، ان کو پیدا کیا کسی نے، تو ظاہر سی بات کہ جو پیدا ہوا تو اس نے مرنا بھی ہے، ٹھیک ہے، یا تو پھر اس کو کبھی نہ کبھی تو اس کا خاتمہ ضرور ہے، اور دوسری چیز، اور وہ اس کی وراثت بھی ہے کہ جب وہ مرتا ہے تو اس کی وراثت تقسیم کی جاتی ہے اس کے خاندان میں، ٹھیک ہے، اور وہ اپنے بچوں کو چھوڑ کے جاتا ہے، اپنی بیوی کو چھوڑ کے جاتا ہے، یا پھر جو بھی ہے، لیکن اللہ جو ہے وہ اکیلا ہے۔ یہ جو آیت ہے توحید کی سب سے مضبوط بنیاد ہے۔ اللہ کی ذات وقت اور نسب سے پاک ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں تھا جس نے اسے پیدا کیا، اور اس کے بعد بھی کوئی نہیں ہے اور نہ ہی ہوگا اس کی جگہ لینے والا۔ جس طرح سے وراثت میں جب کوئی مرتا ہے یا پھر کوئی جاتا ہے تو اس کی جگہ کوئی لیتا ہے، جس طرح سے دنیا کا نظام چلتا ہے، اگر کوئی دیش چلا رہا ہے کہ اگر اس کے جانے کے بعد کوئی نہ کوئی تو آئے گا، اگر کوئی حکمران بھی بیٹھا ہے، فرعون بھی بیٹھا ہے، تو فرعون کبھی نہ کبھی تو مرے گا، جائے گا، اس کی جگہ پہ کوئی نہ کوئی دوسرا آئے گا۔ لیکن اللہ وہ ذات ہے الصمد، ٹھیک ہے، لم یلد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہوا، ٹھیک ہے، تو یہ وہ ذات ہے۔ تو کیا ہم اللہ کی عظمت کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ وہ ہر اس تصور سے پاک ہے جو ہم انسانوں کی سوچ میں آتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو آیت نمبر 4، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب یہاں پہ نا میں 2 سال سے غلط پڑھتا تھا، یہ بھی میری وائف نے میرا صحیح کروایا۔ ولم یکن لہ، میں اس طرح سے کچھ پڑھتا تھا، ٹھیک ہے، ولم یکن لہ کفوا احد غلط پڑھتا تھا، لیکن یہ ولم یکن لہ، ولم یکن لہ کفوا احد، ولم یکن لہ، ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو غلط پڑھتے تھے؟ کوئی ہے آپ میں سے ایسا؟ تو اس لیے جو مفتی صاحب اور قاری صاحب ہوتے ہیں جو ہمیں پڑھاتے ہیں، وہ ایک چیز ہمیشہ کہتے ہیں کہ پہلے تو آپ نورانی قاعدہ کو ایک دم پرفیکٹلی سیکھو، اور اس کو سیکھنے کے بعد قرآن کو پڑھ کے جو آپ نے جس قاعدے کے حساب سے پڑھنا سیکھا ہے قرآن مجید کو، ویسے آپ پڑھنے کا ٹرائی کرو، تو آپ کا جو تجوید ہے، جو آپ کا جو نکلتا تجوید ہے، جو آواز ہے، وہ پرفیکٹ مکمل صحیح ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے اس چیز کو آپ نے ضرور کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ولم یکن لہ، ٹھیک ہے، ولم یکن، ولم یکن اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور نہیں ہے۔ ولم یکن کا مطلب ہوتا ہے اور نہیں ہے، ایک آخری مکمل انکار، ٹھیک ہے، نفی، انکار، اور وہ اور نہیں ہے لہو، لہو کا مطلب اس کے لیے، یعنی اللہ کے لیے، کفون یعنی برابر کا، ہم مرتبہ، کوئی بھی جو اس کے مرتبے کے پاس پاس بھی ہو، ٹھیک ہے، جو اس کے مرتبے کے آس پاس آ بھی سکے۔ احد، یہ وہی چیز ہے، احد مطلب اکیلا، یہ ڈیپ لفظ ہے، یہ آپ اچھے سے سمجھ چکے ہیں، کوئی ایک بھی، ٹھیک ہے۔ اب اس کی پوری مکمل تفسیر کیا ہوئی؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کے برابر کوئی بھی نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کے برابر کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں۔ اب یہ سورہ کی آخری آیت ہے اور یہ پوری سورہ کا خلاصہ ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اس کا مطلب ہے اللہ کے برابر کوئی نہیں، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے
افعال میں، اب یہاں پہ صفات میں بھی برابر کوئی کیسے نہیں ہے، یہ ابھی دھیان سے اچھے سے سمجھنا، جو میرے مائنڈ میں ایک چیز آ رہی ہے، جو ہم نے سورہ الناس میں جو ہم نے صفات بیان کی تھی، اس میں سے ایک صفات ہم پکڑتے ہیں رب، ٹھیک ہے، کل اعوذ برب الناس، کہ میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی، لیکن رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا، تربیت کرنے والا، لیکن یہ تربیت اور پالنا تو ہمارے ماں باپ بھی کرتے ہیں، تو ان دونوں میں ڈفرنس کیا ہوا؟ تو نعوذ باللہ کیا ہمارے ماں باپ بھی رب ہیں؟ اب جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کو بھی رب مانتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے سنا ہوگا میرے ماں باپ میرے بھگوان ہیں، میرے رب ہیں، میرے پالن ہار ہیں، انہوں نے مجھے پیدا کیا، لیکن یہاں پہ آپ کو یہ والی سمجھنے والی بات ہے کہ یہ جو صفات ہے اللہ کی رب، یہ جو رب صفات ہے یہ صرف اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں، کیونکہ اللہ ایک واحد ایسا رب ہے آپ کا جو اصل میں تربیت کرتا ہے اور اصل میں پالتا ہے، اس کے جیسا پالنے والا کوئی نہیں، اس کے جیسا پیدا کرنے والا کوئی نہیں۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پانی کے گندے قطرے سے ماں کے پیٹ میں ہڈیاں پیدا کرتا ہے، اس پانی کے قطرے سے، اسی پانی کے قطرے سے ہمارے آنکھوں کے گڈھوں میں یہ کانچ بٹھاتا ہے، اسی پانی کے قطرے سے ہمارے دل کے اندر دل بٹھاتا ہے، اسی پانی کے قطرے سے ہمارے ہاتھ، آنکھ، کان، اس طرح کا نظام بناتا ہے ہمارا جو ہمارے ماں باپ کبھی زندگی میں بنا ہی نہیں سکتے، نہ کسی انسان کی اوقات ہے اس چیز میں۔ تو یہ جو صفات ہے رب، پالنے والا، پالن ہار، یہ صفات میں صرف اللہ ہی ایک ایسا احد ہے، الصمد ہے، جو اللہ ہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ سیم اسی چیز میں مالک، روز قیامت کا مالک، مالک مطلب حکمران، حکم دینے والا، اللہ کے جیسا حکمران اور حکم دینے والا کوئی ہو سکتا ہے؟ ہمارے یہاں پہ 5 سال کے لیے کوئی حکم دینے والا بیٹھے گا، اس کے بعد ختم، 100 سال زیادہ سے زیادہ۔ فرعون بھی آیا، کتنے سال جیا، کتنے سال اس نے حکم دیا؟ کچھ چند سال، 100 200 کتنے؟ لیکن اللہ ایک ایسی ذات ہے جو قیامت تک حکم دینے والی ذات ہے، اسی لیے اللہ کی صفات جو ہے وہ کسی کے ساتھ ملنے والی نہیں ہے، وہ صفات صرف اللہ کی ہیں۔ کتنے لوگوں کو یہ بات اچھے سے سمجھ آ گئی؟ چلیے ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ آپ میں سے کتنے لوگوں کو سورہ اخلاص کا مطلب بہت اچھے سے سمجھ چکا ہے؟ ابھی کتنے لوگ ہیں آپ میں سے؟ ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ چلو میں آپ کو ایک بخاری کی حدیث بتاتا ہوں، ٹھیک ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ رات کو سونے سے پہلے سورہ اخلاص، سورہ الفلق، سورہ الناس، تینوں کو ساتھ میں پڑھتے، اپنے ہاتھوں میں پھونک مارتے، ٹھیک ہے، سورہ اخلاص تینوں کلوں کو ساتھ میں پڑھتے، ٹھیک ہے، اور اپنے ہاتھ پہ پھونک مارتے اور پورے جسم پہ پھیرتے اور 3 مرتبہ کرتے۔ یہ جو کام تھا یہ 3 مرتبہ کرتے، 3 مرتبہ، پہلی مرتبہ تینوں کل پڑھ کے اپنے ہاتھ پہ پھونکے اور اس کو اپنے ہاتھ پہ مل لیا، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ، ٹھیک ہے۔ اس طرح صحیح مسلم میں بھی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنت یعنی نماز میں اکثر سورہ اخلاص اور سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے، سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ ایک حدیث جو صحیح مسلم میں بھی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، کیا تم میں سے کسی کے لیے ایک رات میں قرآن کا 1/3 پڑھنا مشکل ہے؟ صحابہ نے پوچھا یہ کیسے ممکن ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد، قرآن کی 1/3 کے برابر ہے۔ یہ جو سورہ اخلاص ہے، اگر آپ یہ 4 آیتیں 3 مرتبہ بھی پڑھ لیتے ہیں تو پورا قرآن مکمل کر سکتے ہیں، رات کو اگر پڑھیں۔ اور سب سے بیسٹ چیز یہ ہے کہ جب آپ نماز 5 وقت پڑھتے ہیں اپنے رب کے رضا کے لیے، جو لوگ مسلم ہیں، ظاہر سی بات ہے جو مسلم ہے وہی پڑھتا ہے، اگر جو مسلم نہیں ہے وہ تو 5 وقت نماز نہیں پڑھے گا، وہ 3 وقت پڑھے گا، 4 وقت پڑھے گا، اپنے ٹائم کے مطابق پڑھے گا یا جمعہ جمعہ کرے گا۔ تو باقی جو مسلم ہے میں ان سے مخاطب ہوں اس وقت، آپ اس کو ٹونٹ سمجھیے یا پھر آپ اس کو جو مرضی سمجھیے، آپ سمجھ سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے۔ جو بندے 5 وقت نماز پڑھتے ہیں اور اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں،
تو نماز پڑھنے کے بعد یہ جو سورہ اخلاص ہے اس کو 3 مرتبہ ضرور پڑھا کریں، یہ بہت بہترین چیز ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے۔ آیت الکرسی میں میرا یہ مکمل ہے کہ میں نماز پڑھنے کے بعد فوراً آیت الکرسی پڑھتا ہی پڑھتا ہوں، میرا یہ مطلب ایک طرح سے میرا عادت بن چکی ہے، یا میں بھولتا ہی نہیں ہوں اس چیز کو، آیت الکرسی اور اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ میں پہلے پڑھتا تھا، ابھی پڑھنا بند کر دیا، لیکن آج دوبارہ سے میرا یہ ریویژن ہوا، میں بھی انسان ہوں تو انشاءاللہ میں بھی یہ چیز ضرور کروں گا۔ تو آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو 5 وقت نماز کبھی چھوڑیں گے نہیں؟ صلاح قائم کرنی ہے ہمیں 5 وقت، چاہے جو مرضی ہو جائے، اپنے رب کی رضا کے لیے، اور آیت الکرسی اینڈ دین 3 مرتبہ یہ سورہ اخلاص۔ کوئی ہے جو وعدہ کر سکتا ہے کہ چھوڑے گا نہیں؟ ماشاء اللہ، تبارک اللہ، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ، ماشاء اللہ اتنے سارے لوگ آج آئے اور انہوں نے سب نے مجھے موقع دیا۔ آپ یقین مانیے گائز، یہ بہت چھوٹی سی بات ہے کہ میرا دل بھر آیا اللہ کے آیتوں کو پڑھ کے، یہ بہت چھوٹی سی بات ہے، آپ یقین مانیے میں نے جب کیمرہ بند کیا میں پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا، پھوٹ پھوٹ کے، سمجھتے ہو جیسے ایک بچہ روتا ہے پھوٹ پھوٹ کے، منہ بنا کے، ابھی میں وہ منہ بنا کے دکھا نہیں سکتا تھا، اس لیے میں نے کیمرہ بند کر دیا، مجھے شرم آتی ہے، میں نہیں رونا چاہتا کسی کے سامنے۔ یہ چیز جو ہے یہ کب آتی ہے آپ کے اندر؟ یہ جب میں نے ایمان لایا تھا نا، اور جب میرے ماں باپ، میرے بھائی بہن سب میرے خلاف تھے، میرے مخالفت میں کھڑے ہوئے تھے، تو میں نا اس وقت بھی اللہ کو یاد کر کے، اللہ کی قرآن کو پڑھ کے اسی طرح رویا کرتا تھا، بہت ایسے ہی پھوٹ پھوٹ کے رونا آتا تھا مجھے، کبھی کبھی رات کو پڑے پڑے رونا آ گیا۔ تو یہ چیزیں تب ہوتی ہیں جب آپ کو سمجھ آئے کہ اللہ آپ سے کیا کہہ رہا ہے، جب آپ کو پتا چلے، جب آپ کو سمجھ آئے۔ اسی طرح سے آپ دیکھو جو عربی ہوتے ہیں، عربی جب قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، وہ رو رہے ہوتے ہیں، نماز کے اندر رونے لگ جاتے ہیں، تو وہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے، یہی ایک مین ریزن ہے۔ تو اگر آپ کو یہ چاہیے نا دل کے اندر یہ والی فیلنگ، پڑھ لو بھائی، سمجھ لو اس چیز کو۔ چلیے بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ٹریننگ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر۔